عبدالستار خان کی طرف سے خوش آمدید۔ 12 عدد سرکاری خطوط لکھنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی 3 حکومتیں اور ایک اتحادی حکومت اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ 12 عدد سرکاری خطوط کیوں لکھے گئے؟ خطوط لکھنے کی وجوہات یہ رہی ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں نے کرونا سے بچنے کے لیے اربوں روپے کی میڈیکل آلات اور سامان کی خریداری کی تھی۔ میڈیکل سامان کی اربوں روپے کی خریداری مقامی اور بین الاقوامی سطح کی کمپنیوں سے کی گئی تھی۔ ان سرکاری خطوط کو لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ تمام کی تمام حکومتیں اور سرکاری محکموں نے کرونا کی ناگہانی آفت سے مقابلے کے لیے اربوں روپے کی خریداری متبادل طریقہ کار کے ذریعے کی، یعنی نہ تو طبی آلات اور سامان کی خریداری کے لیے اوپن ٹینڈر ہوا، نہ ہی پروکیورمنٹ بڈنگ میں کوئی بندہ آیا، ایک سے زائد کمپنیوں سے حصہ لیا۔ ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہوا، خریداری کسی بھی ایک وینڈر یا سپلائر سے براہ راست رابطہ کر کے کی گئی۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں متبادل طریقہ کار کے ذریعے پروکیورمنٹ کی گئی کیونکہ ایک ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ لیکن پاکستان کی وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتیں اور محکمے، چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، مبینہ طور پہ پاکستان میں مروجہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ یہ خلاف ورزی کیا تھی؟ یہ خطوط کیوں لکھے گئے؟ آپ سامان کی خریداری کر رہے ہیں، پروکیورمنٹ جیسے کہتے ہیں، اربوں روپے کی پروکیورمنٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ کانٹریکٹ کے ذریعے، متبادل طریقہ کار کے ذریعے، لیکن آپ اس کو کنسرن پیپرا کی ویب سائٹ پر ہوسٹ، ڈاؤن لوڈ، اپلوڈ نہیں کر رہے۔ اس سلسلے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 4 خط لکھے وزیر اعظم عمران خان کو، اور تینوں صوبائی جو وزرائے اعلیٰ تھے ان کو خط لکھے، لیکن جون تک نہیں دیں گی۔ ان خطوط کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے اربوں روپے کے ٹیکنیکل آلات اور سامان خریدا جاتا رہا، لیکن قانون کے تحت ان خریداری کی تفصیلات پبلک نہیں کی گئیں۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خطوط کا کچھ اہمیت ضرور دینی چاہیے تھی، کیونکہ اپوزیشن کے سابقہ دور حکومت میں جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی اور نواز شریف کی حکومت تھی، تو حکومت کے خلاف کے بارے میں بڑے سے بڑے جلسے میں، جلوس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوٹ کیا جاتا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج کے دور حکومت کی، نواز شریف کی حکومت، نون لیگ کی حکومت کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو خطوط لکھ رہی ہے اور ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، ٹیکنیکلی ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ آپ سامان خرید رہے ہیں پروکیورمنٹ سے بچنے کے لیے، کرونا سے بچنے کے لیے پروکیورمنٹ کر رہے ہیں، اربوں روپے کی پروکیورمنٹ کر رہے ہیں، تو کوئی اس کا جواب نہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے علاوہ جو 8 خطوط لکھے تھے مختلف صوبائی محکموں نے، وہ خطوط میں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کو ایڈریس کیا گیا تھا، کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو، اکاؤنٹنٹ جنرل کو، آئی جی پولیس کو، اور تعلیمی اور وہ ادارے جو کہ اٹانومس باڈی نہیں ہوتی، ان سب کو لکھے گئے تھے، سب کے سربراہوں کو لکھے گئے تھے، لیکن کسی نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ کسی حد تک یہ بات تو تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ سندھ کے ایس این جی ڈی ڈپارٹمنٹ نے اور سندھ کے پیپرا آفس کی اور کے پی کے بین الصوبائی اور نیب کراچی نے تو خط لکھ دیے، لیکن ایسا کوئی بھی خط نہ تو کسی وفاقی حکومت نے لکھا، اس کے کسی محکمے نے لکھا یا وزارت نے لکھا، اور نہ ہی پنجاب اور بلوچستان کے کسی محکمے نے، کسی وزارت نے ایک عدد خط بھی ایسا نہیں لکھا۔ ان تمام خطوط میں حکومت سے، وزارتوں سے اور محکموں سے صرف یہ درخواست کی گئی تھی کہ جناب آپ نے کرونا کے اوپر بلین کی، اربوں روپے کی خریداری کرنی ہے کر لیں، براہ راست کر لیں، بڈنگ نہ کریں، لیکن کم از کم جو چیزیں خرید لی ہیں کانٹریکٹ ایوارڈ ہونے کے بعد آپ کم از کم اسے پبلک کر سکیں پیپرا کی سائٹ پہ، پروکیورمنٹ پیپرا کی پروکیورمنٹ سائٹ پہ جو کنسرن ہے صوبائی لیول پہ، وفاقی وہاں پہ جاری کر دیں گے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں، آپ نے مہنگی لی ہیں، سستی لی ہیں۔ پوری دنیا میں یہ ہوا ہے کہ ایمرجنسی میں سستی چیز مہنگی لی جاتی ہے، پوری دنیا میں اسٹیبلش، لیکن پتہ چلے آپ نے لیا کیا ہے، کتنے کا لیا ہے، کون سی چیز کتنے کی لی ہے، ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ایک طرف تو کچھ محکموں نے ہمت کی، جیسے سب سے نمایاں طور پر جو محکمہ تھا وہ سندھ کا تھا، پیپرا آفس کا۔ پیپرا آفس نے جب خط لکھا تو یہ ڈیٹ اس کی 15 مئی بنتی ہے،
لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے لیٹر کی ڈیٹ بنتی 21 مئی، یعنی کہ سندھ کا جو پیپرا آفس ہے، سب سے پہلے پیپرا آفس تھا سندھ کا جس نے خط لکھا. اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 4 عدد خط لکھے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو 4 عدد خط لکھے وہ براہ راست وزیر اعظم پاکستان مسٹر عمران خان کو، براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو، براہ راست KPK کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر جام کمال. اب ان کو خط لکھنے کا براہ راست خط لکھا جا رہا ہے. ٹرانسپیرنسی نے براہ راست لکھ رہی ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی لیول کا اس کا لیول ہی کچھ اور ہے. کوئی اثر نہیں ہو رہا، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا. اب اسی طرح سے دیکھا جائے تو بار بار ایک بات آ رہی ہے ان سب تمام خطوط میں کہ کسی کو آپ کے اربوں روپے کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ براہ راست بغیر بڈنگ کے اور ڈائریکٹ، جیسے ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کہتے ہیں نا، الٹرنیٹ میتھڈ آف پروکیورمنٹ کہتے ہیں، متبادل طریقہ کار، اس کے تحت اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. پوری دنیا یہ کر رہی تھی. اعتراض کس بات پہ تھا کہ جناب آپ لے لیں، سامان لے لیں، پروکیورمنٹ کر لیں. کسی ایک وینڈر سے لیا آپ نے، کسی ایک بڈر سے لیا، وہ کم از کم پبلک تو کر دیں نا. پروکیورمنٹ جو پیپرا کی جو سائٹ ہے، ویب سائٹ ہے، جس کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، ہر پاکستانی دیکھ سکتا ہے کہ یار یہ فلانی چیز تھی، میڈیکل کے آلات تھے، اکوپمنٹ تھا، کچھ بھی چیز تھی، کتنے کی خریدی، کس سے خریدی. ہم نے کوئی عذاب میں تو نہیں ڈالنا آپ کو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ایمرجنسی میں خریدی ہے. پوری دنیا ایمرجنسی میں خرید رہی ہے، پتہ ہے 1 روپے کی چیز 1000 روپے کی مل رہی ہے، پھر کیوں نہیں کر رہے آپ؟ چلیں مختلف محکموں نے کیا. اب دیکھا جائے نیب کراچی کا جو ریجنل آفس ہے وہ سندھ حکومت کو خط لکھ رہا ہے، 2 خط لکھ رہا ہے کہ جناب یہ آپ نے اس کو پبلک کرنا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیب کے 6 ریجن اور ہیں، ان 6 ریجن نے کوئی خط نہیں لکھا. نیب کا اپنا ہیڈ آفس ہے، ہیڈ کوارٹر جسے نیب کہتے ہیں، اس نے کوئی خط نہیں لکھا. اسی طرح سے پیپرا کے اوپر بات ہو رہی کہ پیپرا پروکیورمنٹ رول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. سندھ کا جو پیپرا کا آفس ہے، پروونشل آفس ہے، وہ تو خطوط لکھ رہا ہے. سب سے پہلے خط لکھا، 3 عدد خطوط لکھے. تو وفاقی حکومت کا جو پیپرا آفس تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے ایک بھی خط نہیں لکھا، حالانکہ انہی کے رولز کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. پنجاب کا پیپرا آفس یہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے. KPK کا پیپرا آفس، اس کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی. بلوچستان میں تو خیر پیپرا آفس ہے ہی نہیں، وہ کب بنے گا ہمیں نہیں پتہ کب بنے گا. اب یہ بات ہے. اس کے علاوہ پنجاب اور بلوچستان میں اور وفاق میں نہ حکومت کی طرف سے، نہ کسی محکمے کی طرف سے، نہ کسی وزارت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خط و کتابت اس پہ ہوئی نہیں. اور جو یہ 12 عدد خط لکھے گئے، جس میں 4 عدد خط ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھے اور باقی 8 عدد خط صوبائی حکومت جو تھی اس کے محکموں نے کیا. سب سے زیادہ خط سندھ حکومت کی طرف سے لکھے گئے، اور سب سے زیادہ یہی سوچنے کی وجہ بنتی ہے کہ سندھ حکومت، پروونشل جو صوبائی سندھ حکومت ہے، اس کے محکمے خط لکھ رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت بھی اپنی وہ تفاصیل جس میں انہوں نے پروکیورمنٹ کی ہے وہ پیپرا کی ویب سائٹ پہ وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہے، اپلوڈ نہیں کر رہے، ہوسٹ نہیں کر رہے، پبلک نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ قانونی ذمہ داری ہے. قانونی طور پہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہی کہا جائے گا کہ قانون کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہو. تو پاکستان ہے، چاہے وہ نواز شریف کے دور میں ہو، چاہے زرداری کے دور میں ہو، چاہے عمران خان کے دور میں ہو، چاہے خلائی مخلوق کے دور میں ہو، پاکستان ایسا ہی ہے جیسا تھا اور ایسا ہی رہے گا. اللہ حافظ.